السلام علیکم، پاک جی بی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ابرار حسین استوری۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جتنے بھی کیسز ہوتے رہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو لمحہ بہ لمحہ ہر بار آگاہ کرتا رہا ہوں۔ آج بھی ایک ایسا ہی کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت کے لیے مقرر تھا، اور آج خاص طور پر جب صبح سماعت سپریم کورٹ میں شروع ہوئی تو کیسز بہت زیادہ تھے اور کیسز لینتھی تھے، اس وجہ سے عدالتی کارروائی میں دیر ہوئی۔ تقریباً 1 بج کا ٹائم تھا تو سیریل نمبر جو 4 ہے اس کیس کی سماعت شروع ہونے لگی تو کشمیر اور گلگت بلتستان افیئرز کے وکیل رانا فواد حسن روسٹرم میں آئے اور انہوں نے عدالت سے گزارش کی کہ ان کی والدہ بیمار ہیں اور انہیں لاہور جانا ہے، تو عدالت ان کا کیس دیگر کیسز سے پہلے سنے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو چیف جسٹس آف پاکستان نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے رانا فواد حسن کو کہا کہ آپ کو عدالتی ڈیکورم کا پتہ نہیں، آپ عدالت کو ڈکٹیٹ نہ کریں، جب کیس سننا ہوگا یا جب کیس کا ٹائم آئے گا تو ہم خود بلا لیں گے۔ تو اس دوران جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے انہیں کہا کہ آپ چلے جائیں، جو دیگر وکلاء ہیں وہ اس حوالے سے دلائل دیں گے۔ عدالت کی جانب سے منع کرنے کے بعد جو وکیل ہیں گلگت بلتستان اور کشمیر افیئرز کے رانا فواد حسین وہ اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد کیسز کی سماعت جاری رہی اور جب سیریل نمبر 6 میں گلگت بلتستان سپریم اپیلیٹ کورٹ میں غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق کیس کی سماعت شروع ہوئی تو جو وکلاء تھے تمام فریقین کے وہ روسٹرم میں آئے، اور خاص طور پر شفقت ولی گلگت بلتستان سپریم اپیلیٹ کورٹ کے صدر تھے، ان کی جو اپیل تھی اس پر دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو جو گلگت بلتستان بار کونسل اور بار ایسوسیشن کے وکیل ہیں عارف چودھری وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت سے گزارش کی کہ جو ایک کوسچن خاص طور پہ گزشتہ سماعت میں سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ان تمام کیسز میں آئینی جو دائرہ اختیار ہے اس حوالے سے دلائل دیے جائیں اور عدالت کو مطمئن کیے جائیں کہ گلگت بلتستان کے کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان کیسے سن سکتی ہے، جس پر آج کی سماعت کے دوران جو عارف چودھری وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اس حوالے سے پہلے ہی متعدد جو فیصلے ہیں وہ دیے ہیں اور 5 کیسز کا انہوں نے حوالہ بھی دیا، جس میں عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ گلگت بلتستان کے جو شہری ہیں وہ پاکستانی شہری ہیں اور عدالت اہم مقدمات جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سن سکتی ہے، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اس کیس میں کیا ایشو ہے آپ نے ریز نہیں کیا، آپ اس کو ریز کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گلگت بلتستان سپریم اپیلیٹ کورٹ کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی ہے، اس حوالے سے بھی عدالت کو آگاہ کریں۔ سماعت جاری تھی اور عارف چودھری کے دلائل جاری تھے تو دوبارہ سے جو ہے گلگت بلتستان اور کشمیر افیئرز کے وکیل رانا فواد حسین نے انٹرپٹ کیا اور وہ کچھ جلدی میں تھے کیونکہ پہلے ہی وہ بتا چکے تھے کہ ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جس پر عارف چودھری نے کہا کہ آپ کو اتنی بے چینی کیوں ہے، کیونکہ اس کیس میں پہلے ہی جو گلگت بلتستان سے سائلین اور وکلاء آتے ہیں وہ بے چین نہیں اور آپ کو بہت زیادہ بے چینی ہو رہی ہے۔ جس کے بعد یہاں پر عدالت میں سماعت کے دوران حامد خان وکیل وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت سے گزارش کی کہ افتخار گیلانی جو اس کیس کے اہم وکیل ہیں وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور 1 بجے وہ یہاں سے چلے گئے ہیں اور ان کا 2 بجے اپائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر کے پاس، تو اس وجہ سے کیس کی جو سماعت ہے وہ ملتوی کی جائے۔ عدالت نے یہاں پر جب یہ بات ساری سچویشن عدالت میں جو وکلاء ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا تو دوبارہ سے جو وکیل فواد حسن ہیں انہوں نے کہا کہ عدالت اس کیس کو 3 ماہ کے لیے ملتوی کرے، جس پر چیف جسٹس نے دوبارہ کہا کہ کیس کب سماعت کے لیے مقرر کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے یہ عدالت کا کام ہے، آپ کا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کیس کی سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ آج کے کیس کی سماعت کی خاص بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جس وکیل رانا فواد حسن کا میں نے ذکر کیا وہ کیس سے قبل سپریم کورٹ روم نمبر 1 کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور گلگت بلتستان سے جو عثمان وزیر جنجوہ ہیں شاید سیکرٹری گلگت بلتستان سپریم اپیلیٹ کورٹ ہیں، ان کی موجودگی میں، اس کے علاوہ رجسٹرار سپریم اپیلیٹ کورٹ جو ہیں ان کے کوئی پی آر او ہیں اسلام آباد میں ہوتے ہیں، ان کی موجودگی میں اپنے جو کو وکلاء ہیں اپنے جو دیگر جو یہاں پر ایسوسیٹ ہیں ان کی وہ بار بار بےعزتی کرتے نظر آئے اور یقیناً ممکن ہے کہ ان کی جو والدہ کی طبیعت صحیح نہیں تھی اسی وجہ سے وہ اپنے وکلاء پر اپنے جو جونیئر وکلاء ہیں ان پر بھی برہم نظر آئے، اور دوسرا ممکن ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو
سائلین ہیں یا جن کا کیس انہوں نے لیا ہوا ہے ان کے سامنے ایفیشنسی جھاڑنے کے لیے بھی وہ اپنے جونیئر وکلاء پر برہم ہو رہے تھے. لیکن جب کورٹ روم میں ان کی اپنی بےعزتی ہوئی تو کمرہ عدالت کے اندر تمام جو سائلین تھے، تمام وکلاء تھے، ان کی موجودگی میں ہوا. اس کے باوجود وہ اپنے چہرے میں ان کے تاثرات نظر آ رہے تھے کہ وہ کسی پریشانی میں ہیں. یقیناً ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، انہوں نے لاہور جانا تھا. اب عدالت نے اس کیس کی سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے. یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں، خاص طور پر سائلین، وہ سپریم کورٹ میں اپنے کیسز لے کر آئے ہوئے ہیں. اس کیس میں بھی 7 کیسز ہیں اور وہ انصاف لینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. اور اس طرح جو کیسز ہیں اس میں اگر التوا ہو جاتی ہے تو ان کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے بھی کچھ دن قبل گلگت بلتستان کا سرکاری دورہ کیا تھا اور انہوں نے وہاں پر جو ہے جوڈیشل کونسل کی بلڈنگ کا بھی افتتاح کیا تھا. تو اس کے بعد ممکنہ طور پر ایسا لگ رہا تھا گلگت بلتستان کے کیسز کی جلدی سماعت ہوگی اور جلد ان تمام کیسز کو اختتام کے مراحل میں لے کر جایا جائے گا. لیکن جس طرح وکلاء تاخیری حربے یہاں پر دے رہے ہیں عدالت کے سامنے، اس سے لگ رہا ہے کہ یہ کیسز بہت زیادہ التوا کا شکار ہو جائیں گے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ میں 3 کیسز اور بھی ہیں جس میں خاص طور پر گلگت بلتستان کے جو آئینی حیثیت کے حوالے سے عمل درآمد کا معاملہ تھا. گلگت بلتستان بار کونسل کی اپلیکیشن تھی، اس پہ کے وکیل جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ ہے. گزشتہ زمان میں انہوں نے اس کیس کو دیگر کیسز سے الگ کرنے کا کہا تھا اور عدالت نے اس کیس کو بھی دیگر کیسز سے الگ کر دیا ہے اور عید کے بعد لگانے کا کہا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس کب سماعت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے.